بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اکرام، کفایت الاصول کے پچھلے درس میں ہم نے امر اول کی بحث کو پورا کیا تھا. فقط آخری نقطہ جو اس بحث میں رہ گیا اور ہم اس درس میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے علم اصول کی دو تعریفیں جو مصنف نے کی. پہلی تعریف القواعد العلم بالقواعد الممحدہ لاستنباط الاحکام الشرعیہ، اور دوسری تعریف صناعۃ یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط الاحکام او التي ينتهى اليها في مقام العمل. ان دو یہ تعریف زیادہ بہتر ہے. تو اس کے زیادہ بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی طرف ہم نے کل اشارہ نہیں کیا تھا، جو ہم آج اس درس میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو زیادہ بہتر ہونے کی وجوہات میں سے جو پہلی وجہ ہے ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اس کو وجوہات اولویت کے عنوان سے، کہ وہ یہ ہے کہ بھئی پہلی تعریف کے مطابق اصول فقہ کی تعریف قواعد ممحدہ کے علم کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری تعریف کے مطابق خود قواعد کو علم اصول فقہ کہا گیا ہے. یعنی اگر ہم عبارت پہ غور کریں تو پہلی تعریف میں یہ آیا ہے کہ العلم بالقواعد الممحدہ، یعنی قواعد جو استنباط احکام شریعہ کے لیے آمادہ کیے گئے ان قواعد کا علم اصول ہے. جبکہ دوسری تعریف کے مطابق صناعۃ یعرف بها القواعد، ایسا فن ہے علم اصول کہ جس کے ذریعے سے قواعد استنباط احکام شریعہ کو جانا جاتا ہے. بس دوسری تعریف کے مطابق خود یہ قواعد جو ہیں یہ علم اصول ہے. ان کا جاننا یعنی ان کا علم فقط جو ہے وہ علم اصول نہیں ہے، بلکہ خود قواعد جو ہے وہ علم اصول ہے. لہذا دوسری تعریف زیادہ نزدیک ہے حقیقت کے. دوسری وجہ اولویت جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تعریف میں فقط ان قواعد کو علم اصول کہا گیا ہے جو استنباط احکام شریعہ کے لیے آمادہ شدہ ہے، یعنی قواعد ممحدہ کا عنوان ہے. لہذا اس تعریف سے وہ قواعد جو ممحد نہیں ہیں، یعنی وہ عنوان ہے، لہذا تمام وہ قواعد جو ممکن ہے کہ احکام استنباط شریعہ احکام کے استنباط کے لیے ہمیں کام آئیں وہ اس علم میں شامل ہیں. جبکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ جب ہم علم اصول میں بحث کرتے ہیں تو فقط ان قواعد سے بحث نہیں کرتے کہ جن کا احکام شریعہ کے استنباط کے لیے آمادہ ہونا قطعی ہو، بلکہ اگر کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ استنباط احکام شریعہ میں ہمارے لیے کام آئے ان سے بھی بحث کی جاتی ہے. لہذا یہ عنوان جو ہے قواعد ممحدہ کا یہ اخص ہے اور ممکنہ قواعد کا عنوان عام ہے. اسی وجہ سے اولویت کہا گیا ہے کہ بھئی یہ دوسری تعریف بہتر ہے. اور تیسری وجہ جو خود مصنف نے بھی اپنی عبارت میں ذکر کی ہے اور ہم بھی ادھر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی پہلی تعریف فقط ان قواعد کو شامل ہوتی ہے کہ جو استنباط احکام شریعہ کو مقام عمل میں کیا کیا جائے
علم اصول میں ایسے کچھ قواعد ہیں جن سے بحث کیے جاتے ہیں، جس میں اس دوسری تعریف کے ذریعے سے او ينتہى الیہا فی مقام العمل کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ دوسری تعریف کے مطابق حجیت زن، بھائی زن جو ہے اسباب، ہم کہیں گے کہ اسباب حکومت جو ہے وہ حجت ہے، تو یہ قواعد احکام شریعہ کو شامل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے جب کوئی دلیل نہ ہو تو راہ چارہ ہے. اصول عملیہ عقلیہ، تخیل عقلی جیسی مباحث، یہ جو مباحث ہیں یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جب حکم شرعی کے لیے دلیل نہ ہو تو مقام اول میں مکلف کا جو ہاتھ ہے وہ تنگ نہیں ہوگا، اس کا رستہ بند نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے. لہذا اگر ہم نے اس پچھلے حصے کو تعریف میں شامل کیا ہے جبکہ اگر پہلی تعریف کو دیکھا جائے تو یہ ابحاث علم اصول کے عنوان سے باہر ہو جائے گی، یہ مسائل علم اصول میں سے حساب نہیں ہوگی، اور ہمیں مجبور ہونا پڑے گا کہ ہم کہیں کہ بھائی علم اصول میں اگر علماء نے ان قواعد سے بحث کی ہے تو وہ بحث استطرادی ہے، بھائی الکلام یجر الکلام کے عنوان سے ہے، بھائی کیونکہ بات چل پڑی تھی لہذا اشارہ کیا ہے، بھائی اللہ یہ علم اصول کے حصے شمار نہیں ہوں گے، جبکہ حق یہ ہے کہ یہ علم اصول کے مسائل میں سے حساب ہوتی ہے. لہذا اسی وجہ سے ان تین علتوں کی وجہ سے مصنف نے کہا ہے کہ بھائی تعریف جو ہے وہ یہ بہتر ہے. اسی لیے کہا تھا نا کہ بھائی وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ، اگرچہ بہتر یہ تھا کہ تعریف کی جائے اس علم اصول کی بِأَنَّهُ، ان کان الاولا تعریفہ بانہ، بہتر یہ علم اصول کی تعریف یوں کی جائے کہ یہ علم اصول صنعت وغیرہ. کیوں یہ ہے؟ تعریفات تو ہم کل پڑھ چکے تھے. بناء علی، یہ ہم اس تعریف کو اس لیے اولا کہہ رہے ہیں کیونکہ بنا رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ان مسألۃ حجیت الظن علی الحکومت، کہ حجیت زن کا جو مسئلہ ہے اسباب حکومت، یہ بحث اپنی جگہ پہ انشاءاللہ زن کی حجیت کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پہ مطرح ہوگا، بیان ہوگا کہ بھائی زن کی حجیت ہو سکتی ہے کشف قول معصوم، کشف حکم خداوندی کے اعتبار سے ہو، یا اسباب حکومت، یعنی کیونکہ کوئی اور راہ چارہ نہیں اس لیے اسباب حکومت اس کی حجیت کو مانا جائے. تو یہ جو حجیت کے حکومت کے عنوان سے زن حجت بن رہا ہے یہ مسئلہ، اور اسی طرح سے وہ مسائل الاصول العملیت فی الشبہات الحکمیہ من الاصول، مسائل اصول عملیہ جو شبہات حکمیہ میں آ جاتے ہیں وہ علم اصول دونوں بحثیں اس سے خارج ہو جاتی ہیں. اس لیے مصنف کہتے ہیں کما ہوا قذالک، کہ اگرچہ مسئلہ یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو علم اصول کے مسائل میں شامل ہونا چاہیے، حق بھی یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے. لہذا یہ دونوں مسئلے علم اصول میں سے ہیں، تو جب یہ ہیں تو تعریف ایسی آنی چاہیے جو ان کو بھی شامل ہو. ضرورت انہ لا وجہ لاستلزام الاستطراد فی مثل هذه المہمات، کہتے ہیں کیونکہ یہ بات روشن ہے، بدیہات، ضرورت یہاں پہ بدیہات کے معنی میں ہے، یعنی یہ بات روشن ہے، بدیہی ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ان جیسے اہم مسئلے جو ہیں یہ استطرادی بیان کیے گئے، مسائل علم اصول میں شامل نہیں ہے، استطرادی بیان کیے گئے، ہمیں یہ کہنے کی کوئی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی لازمہ نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں ضرورت ہے، یہ روشن ہے کہ انہو لا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے لیے لاستلزام الاستطراد، کہ ہم استطرادی ہونے کے قائل ہوں ان مباحث کے لیے فی مثل هذه المہمات، کہ ہم کہیں کہ یہ اس طرح کے مسئلے علم اصول کے مسائل میں سے شامل نہیں، استطرادی ہے، یہ کہنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. استلزام کوئی وجوب، کوئی الزام نہیں ہے کہ ہم خواہ اس کو قبول کریں. جب ہم اس کو مسائل میں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو مسائل میں سے کاؤنٹ کریں، جبکہ سب علماء نے اس کی بحث کی ہے. لہذا اگر اس تعریف کو ہم نے کہا یہ بہتر ہے تو اس وجہ سے تاکہ یہ مباحث بھی علم اصول میں شامل ہو جائے. چلیں یہاں تک پہلا امر جو ہے وہ کامل ہوا. اب
اب آ جاتے ہیں دوسرے امر کی طرف. مقدمے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ امور کی طرف اشارہ کریں گے. تو پہلا امر ہو گیا علم اصول کا موضوع اور مسائل. اب دوسرا امر جو ہے وہ وضع اور اس کی
اب دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ بھئی یہ ارتباط اور یہ اختصاص کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناشن من. اب یہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے اس اعتبار سے وضع کی دو قسمیں ہیں، یا وضع تعینی ہوگا یا تعینی ہوگا. کہتے ہیں ناشن من تخصیص ہی بھی تارتن، ایک مرتبہ یہ ارتباط اور اختصاص پیدا ہوتا ہے تخصیص لفظ سے بھی اس معنی کے ساتھ، تارتن یعنی ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. بس یہ ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے لفظ کی معنی کے ساتھ تخصیص کے ساتھ. تخصیص یعنی تعین کرنا، معین کرنا. اب پتا ہے کہ جب معین کرنا ہے، تخصیص ہے، تو حتماً ایک تخصیص جو ہے نا وہ تخصیص کرنے والا ہے، قصد اور ارادے کے ساتھ جو ہے نا تخصیص کرتا ہے. لہذا اگر یہ کسی تخصیص لگانے والے کے ساتھ یعنی خاص کرنے والے کے ذریعے سے لفظ کا معنی کے ساتھ اختصاص ہو تو اس کو یہ ایک مرتبہ ہو جاتی ہیں. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.